العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ فِي تَطْلِيقَةٍ أَوْ اخْتَارِي تَطْلِيقَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهَا الِاخْتِيَارَ وَلَكِنْ بِتَطْلِيقَةٍ وَهِيَ مُعَقِّبَةٌ لِلرَّجْعَةِ. شوہر نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے فی تطلیقتن، ایک طلاق کے بارے میں، یا کہا اختاری تطلیقتن، بیوی نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، پسند کر لیا، تو ایک طلاق واقع ہوگی اور شوہر رجعت کا مالک بنے گا، اس لیے کہ شوہر نے بیوی کے لیے اختیار سپرد کر دیا. امر کی بیدی کی اختیاری دونوں ایک ہی مفہوم میں ہیں، اور اس کے جواب میں بیوی اپنے آپ کو پسند کر لیں، چاہے یہ جواب اختیاری تطلیقتن کا ہو یا جواب امر کی بیدی کی فی تطلیقتن کا ہو. کہنے ایک طلاق پڑے گی اور یہ طلاق رجعی ہوگی، شوہر طلاق کے بعد رجعت کا مالک ہوگا، اس لیے کہ اس نے بیوی کے لیے اختیار متعین کیا ہے لیکن ایک طلاق سے، اور ایک طلاق صریح کا لفظ استعمال ہے تطلیقہ کا، اس لیے بیوی پر ایک ہی طلاق پڑے گی اور ایک طلاق صریح کے بعد شوہر رجعت کا مالک ہوتا ہے. فصل فی الامر بالید وان قال لها امرک بیدک ینوی ثلاثا فقالت اخترت نفسی بواحدۃ فهي ثلاث لأن الاختیار يصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير. الواحدة صفة الاختيارة فصار كأنها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك يقع الثلاث. یہاں سے صاحب ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ کنائی الفاظ سے بیوی کو طلاق کا مالک بنا دیا جائے. طلاق کنائی سے، الفاظ کنائی سے بیوی کو طلاق کا مالک بنا دیا جائے، اور اس میں شوہر اگر نیت کر رہا ہے 3 کی اور بیوی اس کے جواب میں کہہ رہی ہے اخترت نفسی بواحدۃ، کہہ رہے ایسی صورت میں 3 طلاق پڑ جائے گی. لأن الاختیار یصلح جوابا للامر بیدی، اس لیے کہ اختیار کرنا امر کی بیدی کے جواب میں ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ لکونہ تملیکا کالتخییر، اس لیے کہ تخییر کی طرح مالک بنانے کی صلاحیت ہے. لأن الاختیار، اختیار الامر بیدی، امر کی بیدی کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. کالتخییر لکونہ تملیکا کالتخییر، جیسے تخییر میں مالک بنانے کی صلاحیت ہے. اور واحدتن یہ اختیار کی صفت ہے، واحدتن یہ اختیار کی صفت ہے. یہ ایسا ہوا جیسے کہ بیوی نے کہا اخترت نفسی بواحدۃ، واحدۃ مرت کے معنی میں لیا جائے گا، گویا نے کہا کہ بیوی نے کہا اخترت نفسی بمرۃ واحدۃ، اور اس سے 3 طلاق واقع ہوگی. بات سمجھیے، شوہر نے کہا امر کی بیدی کی، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. شوہر نیت کا ینوی ثلاثاً، 3 طلاق کی نیت کر رہا ہوں. بیوی نے کہا میں نے اپنے آپ کو پسند کر لیا 1 سے. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاق واقع ہو. دلیل کیا دیا ہے کہ الامر بالید، یہ اختیار کا جواب بننے کی، اختیار امر بالید کا جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے.
یعنی جیسے اختیار دیا جائے تو اس کے جواب میں اخترتو کہہ دے بیوی، ایسے امر کی بیدی کی اگر شوہر کہتا ہے تو بیوی اس کے جواب میں اخترتو نفسی کہہ سکتی ہے۔ اور جب بیوی اخترتو نفسی کہا اس نے اور پھر آگے بواحدتن کا لفظ ہے تو گویا کہ واحدہ یہ اخترتو اختیارتن واحدتن، اور اختیار مصدر ہے، تو اب یہ اختیار واحدہ کو مصدر کے معنی حقیقی معنی ایک اور اس کا حکمی معنی 3 مراد لیا جائے گا۔ تو اختیارتن واحدتن، واحدہ کو مرت کے معنی میں لے کر کے کہا جائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ گویا کہ اخترت بمرتن واحدتن، اخترت بمرتن واحدتن، اور اس سے 3 طلاق پڑ جائے گی چونکہ شوہر اس کی نیت کر چکا ہے۔ فصار کانہا، بس ہو گیا گویا کہ اس نے کہا اخترت نفسی بمرتن واحدتن وبذلک یقع الثلاث، اور اس سے 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے فرما رہے ہیں ولو قالت، اور اگر کہا طلقت نفسی بواحدۃ او اخترت نفسی بتطلیقۃ فہی واحدۃ بائنۃ، شوہر نے کہا تھا امر کی بیدکی، اس سے 3 طلاق کی نیت کیا، بیوی نے جواب میں کہا میں نے اپنے آپ کو 1 طلاق دیا، یا کہا میں نے اپنے آپ کو 1 طلاق سے پسند کیا، فہی واحدۃ بائنۃ، تو 1 طلاق بائنہ ہوگی۔ شوہر نے نیت کیا 3 کی، لیکن یہاں طلقت نفسی لفظ طلاق صریح استعمال کر رہی ہے، اخترت نفسی بتطلیق صریح لفظ ہے۔ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ 1 طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلاق صریح ہے لہذا ایک طلاق رجعی واقع ہو، لیکن چونکہ شوہر نے امر کی بیدیکی کے ذریعے سے مالک بنایا ہے اور یہ طلاق کنائی کے الفاظ میں سے ہے لہذا طلاق کنائی واقع ہوگی۔ البتہ تطلیقہ کا تقاضا اور طلقو کا تقاضا یہ ہے کہ 1 طلاق واقع ہو، البتہ وہ طلاق صریح نہیں، طلاق بائن واقع ہوگی، نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق بائن کا مالک بنایا ہے، لہذا جس صفت کے ساتھ شوہر نے بیوی کو طلاق کا مالک بنایا ہے اسی صفت کے ساتھ واقع ہوگی، اور اس کی نیت ہے فوراً چھٹکارا کرنے کی، لہذا فوراً چھٹکارا ہوگا، اور چھٹکارے کی شکل یہی کہ طلاق بائن واقع ہو۔ عبارت دیکھیے لأن الواحدۃ نعت لمصدر محذوف، واحدہ یہ مصدر محذوف کی صفت ہے، وہو فی الاولی الاختیارۃ، اور وہ پہلے میں اختیارتن کی اور دوسرے میں تطلیقتن کی صفت ہے۔ واحدہ پہلے میں، لأن الواحدۃ، اس لیے واحدہ یعنی لفظ واحدہ یہاں ہے نفسی بواحدتن میں، یہ صفت ہے مصدر محذوف کی، اور پہلے میں اختیارتن یعنی اخترت واحدتن، اور طلقت نفسی اخترت بواحدتن، اور دوسرے میں تطلیقہ۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں جگہ طلاق کا لفظ صریح ہے تو رجعی واقع ہونا چاہیے نہ کہ بائنہ۔ اس کا جواب دے رہے ہیں الا ان تکون، الا انہا تکون بائنۃ، مگر یہ کہ وہ طلاق بائنہ ہوگی، لأن التفویض فی البائن ضرورت ملکها امرها وکلامها خرج جوابا له، اس لیے کہ سپرد کرنا بائنہ ہونے میں اس کو مالک بنانے کی مجبوری کی وجہ سے ہے، اس کے معاملے کی ضرورت ملکیہ امرہا۔ اس جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ شوہر جو بیوی کو طلاق کا مالک بنا رہا ہے وہ مجبوری کے درجے میں، اور اس سے اس کی یہ بھی نیت ہے کہ ایسا طلاق پڑے کہ جس سے دوبارہ بیوی سے آسانی کے ساتھ رجعت نہ ہو سکے، میں اس سے چھوٹ جاؤں۔ اس نے سپرد کیا بائن کو اور مجبوراً عورت کو مالک بنایا ہے پریشانی کی وجہ سے کہ اس سے چھٹکارا کسی بھی حال میں ملے۔ وَكَلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ، اور بیوی کا کلام شوہر کا جواب ہو کر کے
بیوی کلام شوہر کے سوال کا جواب بن کر کے نکلا ہے، فتصیر الصفۃ المذکورۃ فی التفویض، پس وہ صفت جو تفویض میں ذکر کی گئی ہے وہ ذکر کر دی جائے گی طلاق کے واقع کرنے میں بھی۔ یعنی شوہر نے اپنے کلام میں طلاق بائن کی صفت کی نیت کی ہے اور اشارہ بھی کیا ہے، لہذا طلاق واقع ہوگی، طلاق بائن واقع ہوگی۔ آگے فرما رہے ہیں امر کی بیدکی میں اگر 3 طلاق کی نیت کرتا ہے تو 3 طلاق کی نیت کرنا صحیح ہوگی، اور اگر بیوی ایسا لفظ استعمال کرتی ہے جو کسی بھی طریقے سے 3 کا مفہوم ادا ہو جائے تو 3 طلاق پڑ جائے گی۔ انما تصح نیت الثلاث، 3 کی نیت صحیح ہوگی، فی قول کا تیرے قول امر کی بیدکی میں، اس لیے کہ یحتمل العموم والخصوص، امر کی بیدکی یہ عموم اور خصوص دونوں کا احتمال رکھتا ہے۔ 3 کی نیت یہ عموم کی نیت ہے اور 1 کی نیت یہ خصوص کی نیت ہے۔ لیکن جب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے امر کی بیدکی سے 3 طلاق کی نیت کر لیا ہے، اس میں عموم خصوص مان رہے، اختیاری میں بھی ماننا چاہیے۔ فرماتے اختیاری میں کوئی عموم خصوص ہے ہی نہیں، وقوله بخلاف قوله اختیاری، برخلاف اس کے قول اختیاری کے، لأنه لا يحتمل العموم، اس لیے کہ یہ عموم کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور ہم اس سے پہلے اس کو ثابت کر چکے ہیں۔ اختیاری میں اختیاری کی 2 قسمیں نہیں ہیں، بینونت کی 2 قسمیں پڑھی آپ نے، لیکن اختیار کی 2 قسمیں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے یہاں ایک ہی مراد لینا ہوگا۔ اب ایک سے یا تو 3 مراد لے اور یا تو ایک سے ایک ہی مراد، اختیاری سے ایک ہی مراد لے۔ اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے اختیاری میں کہ کہہ سکے کہ اختیاری کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یعنی خفیفہ اور غلیظہ۔ ولو قال لها امرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل وان ردت الامر في يومها بطل امر ذلك اليوم وكان بيدها امر بعد غد لانه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الامر اذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل فكانا امرين فبرد احدهما لا يرتد الاخر۔ شوہر نے بیوی سے کہا امر کی بیدکی الیوم، تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں آج، وہ بعد غدن اور پرسوں، کل آئندہ کے بعد۔ کہ لم يدخل فیہ اللیل، اس میں رات شامل نہیں ہوگی، داخل نہیں ہوگی۔ وَإِن رَدَّتِ الْأَمْرُ فِي يَوْمِهَا، اور اگر معاملے کو اس دن میں، آج کے دن میں رد کر دیا، بطل امر ذلك اليوم، اس دن کا معاملہ باطل ہو جائے گا۔ وَكَانَ بِيَدِهَا أَمْرٌ، اور اس کے ہاتھ میں اختیار باقی رہے گا کل آئندہ کے بعد، یعنی پرسوں کا۔ صورت مسئلہ، شوہر نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج اور پرسوں، 2 وقت کہا ہے، آج اور کل آئندہ کے بعد یعنی پرسوں۔ آج دن ہے اپنا پیر، یوم الاثنین، اور کہا بدھ کے دن۔ تو اگر آج کا معاملہ رد کر دیتا ہے، بیوی رد کر دے مجھے طلاق نہیں دینی ہے، آپ کو اختیار کرنی ہے، تو آج کا معاملہ تو رد ہو جائے گا۔ پرسوں پھر بیوی کو اختیار ملے گا، چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ دلیل لأنه صرح بذکر وقتین، اس لیے کہ اس نے 2 وقتوں کے ذکر کی، تذکرے کی صراحت کی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک وقت ہے من جنسہما، ان دونوں کی جنس سے، آج کا دن ہے، پرسوں کا دن ہے، بیچ میں بھی ایسا وقت ہے جو ماقبل مابعد کی جنس، یعنی وہ بھی دن ہے یہ بھی دن ہے، اور یہ وقت اس معاملے کو یعنی آج اور پرسوں والے وقت کو شامل نہیں ہے، اس لیے کہ آج اور پرسوں کا تذکرہ کر دیا ہے، کل کا دن چھٹی، ارے بھائی ڈیوٹی کروں گا آج اور پرسوں، یعنی کل چھٹی میری۔ لأنه صرح، اسے صراحت کر دیا ہے 2 وقتوں کے ذکر کی، ان دونوں کے درمیان ایک وقت ہے جو ان دونوں کی جنس ہے۔ لم يتناولہ الامر، معاملہ اس کو شامل نہیں ہے، یعنی درمیان والے وقت کو، اس لیے کہ تنہا یوم کا تذکرہ، اذ ذکر اليوم بعبارۃ الفرد، تنہا یوم آج کا تذکرہ
لا يتناول اللیل، رات کو شامل نہیں ہوتا، کہتا ہے آج دن میں آؤں گا میں، یہ رات اس میں شامل ہوتی نہیں ہے۔ فکان امرین، پس یہ دو معاملے ہوئے، صرف دن بولے تو دو وقتوں کو شامل نہیں، رات اس میں شامل نہیں ہوئے، آج دن میں آؤں گا، رات اس سے خارج ہو جاتی ہے تو رات کو شامل نہیں۔ فکان امرین، پس یہ دو معاملے ہو گئے، آج کا معاملہ الگ اور پرسوں کا معاملہ الگ۔ فبرد احدہما، ان دونوں میں سے ایک کے رد سے لا یرتد الاخر، دوسرا رد نہیں ہوگا، یعنی آج اگر بیوی نے اپنے آپ کو طلاق نہیں دیا تو نہیں ہوگی، پرسوں پھر اس کو اختیار ملے گا، طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتی ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر واحد بمنزلتی ہما امر واحد، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی معاملہ ہے، آج اور پرسوں کہا ہے تو یہ پورا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا دونوں ایک ہی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسے شوہر نے بیوی کو کہا انت طالق الیوم وبعد غد، تم کو طلاق ہے آج اور پرسوں کے بعد۔ یہاں طریقہ استدلال آپ غور سے سمجھیں، انت طالق الیوم وبعد غد، تم کو طلاق ہے آج اور پرسوں کے بعد، تو اگر بیوی اپنے آپ کو آج طلاق والی بنا لیتی، طلاق دے لیتی ہے تو آج بھی مطلقہ، کل بھی مطلقہ اور پرسوں بھی مطلقہ، گویا کہ آج ہی سے پرسوں تک شامل ہو گیا۔ تو جیسے انت طالق الیوم وبعد غد میں آج اگر طلاق دے لیا، نہیں دیا تو کہتے ہیں پرسوں تک سارا معاملہ ختم، اور آج اگر طلاق دے لیتی ہے تو آج بھی مطلقہ، کل بھی مطلقہ، پرسوں مطلقہ۔ تو امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے یہ مسئلہ ہے آج طلاق دے لیا تو مستقل مطلقہ ہو جائے گی، کل کا دن شامل، ویسے ہی امر کی بید کی الیوم وبعد غد دونوں ایک ہی ہیں، آج اگر رد کر دیتی ہے تو پھر پرسوں بھی رد ہو جائے گا، پرسوں اختیار نہیں ملے گا۔ قلنا، ہم نے کہا الطلاق لا يحتمل التعقیت والامر بالید يحتمله فيوقت الامر بالاول ويجعل الثاني امرا مبتدا۔ طلاق یہ متعین ہونے کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اور امر بالید یحتملہ مؤقت ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ فیوقت الامر بالاول، فرماتے ہیں پس پہلے کو معاملے کو پہلے کے ساتھ متعین کر دیا جائے گا اور دوسرے کو نیا معاملہ بنا دیا جائے گا۔ طلاق ایسی چیز ہے جس میں یہ مؤخر نہیں ہو سکتا ہے، طلاق دے لیا، اب اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن امر بالید میں تاخیر کی گنجائش ہے، لہذا یہ دو معاملے بن سکتے ہیں چونکہ اس میں گنجائش ہے، اور طلاق میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے دو معاملے بن نہیں سکتے۔ ولو قال امر کی بیدک اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك وان ردت الامر في يومها لا يبقى الامر في يدها في الغد۔ شوہر نے بیوی سے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں آج اور کل، آئندہ، اليوم وغدا، کہہ رہے ہیں يدخل الليل، اس میں رات بھی شامل ہوگی، يدخل الليل في ذلك وان ردت الامر، اگر معاملے کو آج رد کر دیا ہے، معاملے کو آج کے دن میں رد کر دیا ہے، لا يبقى الامر في يدها في الغد، تو آئندہ کل معاملہ اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہے گا۔ کیا کہا؟ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں آج اور کل، اگر آج رات شامل ہے، چونکہ آج اور کل میں درمیان میں رات ہے، آج اور کل تیرے ہاں ڈیوٹی کروں گا تو اس میں رات بھی شامل۔ ایسا معاملہ ہو اگر رات کو شامل کیا جا سکتا ہے تو شامل ہو، اگر ڈیوٹی دن دن کی ہے تو آج کی بھی اور کل بھی، لیکن یہ رات گھری ہوئی ہوگی کہ ہمارے ہاں کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن اگر بیوی معاملے کو آج رد کر دیتی ہے، مجھے طلاق نہیں دینا ہے، تو اس سے کل کا معاملہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا، کل طلاق دینا چاہے تو دے نہیں سکتے۔ دلیل دیکھو، لأن هذا امر واحد، اس لیے کہ یہ آج اور کل یہ ایک ہی معاملہ ہے، لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام، اس لیے کہ مذکورہ دونوں وقت کے درمیان کوئی وقت داخل نہیں ہے، لم يتخلل
نہیں شامل ہے کوئی وقت ان دونوں کی جنس سے مذکورہ دو وقتوں کے درمیان لم یتناولہ الکلام جس کو کلام شامل نہ ہو۔ پہلے میں کیا کہا تھا؟ آج اور کل کے بعد، تو دو وقتوں میں سے بیچ میں ایسا وقت تھا جو اسی کی جنس تھا، وہ کلام میں شامل نہیں تھا، لیکن یہاں دو وقتوں کے درمیان کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو شامل نہ ہو، بلکہ سب ایک ہی وقت مانا جائے گا۔ وقد يهدم الليل ومجلس المشاورة لا ينقطع فصار كما اذا قال امرك بيدك في يومين، اور کبھی کبھی رات گھس جاتی ہے اور مجلس مشاورہ ختم نہیں ہوتی، فصار پس ہو گیا، گویا کی کہا، اذا گویا کی جب کہا، امرکی بیدکی فی یومین، یہ آج اور کل جب کہا ہے تو کوئی یہ کہا ہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں 2 دن تک، فی یومین، کبھی بیٹھے مشورہ کرتے رہے، میٹنگ چلتی رہی، تو آج بھی اور آج کے ساتھ ساتھ کل والا بھی دونوں اس میں شامل، بات دیر تک چلتی رہی، میٹنگ دیر تک چلتی رہی، جلسہ دیر تک چلتا رہا، مشورہ ختم نہیں ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا کی شوہر نے جب کہا ہے امرکی بیدکی الیوم وغدن، گویا کس نے کہا امرکی بیدکی فی یومین، 2 دن، اور جب 2 دن کہا تو آج یہ رد کر دیا، کل کا بھی رد ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انہا اذا ردت الامر فی اليوم لها ان تختار نفسها غدا لانها لا تملك رد الامر كما لا تملك رد الايقاع۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ معاملے کو رد کر دے آج، اس کے لیے اختیار ہوگا کہ اپنے آپ کو پسند کرے کل آئندہ، اس لیے کہ عورت معاملے کو رد کرنے کی مالک نہیں ہے جیسا کہ وہ واقع کے رد کرنے کا مالک نہیں۔ عبارت غور سنیے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، شوہر نے کہا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے آج اور کل، فرماتے ہیں کہ اگر آج رد کر دیا ہے تو کل اس کو اختیار ملنا چاہیے۔ کیوں؟ لأنها لا تملك رد الامر، بیوی معاملے کو واپس نہیں کر سکتی ہے جیسا کہ طلاق واقع کرنے کے رد کو واپس نہیں کر سکتی۔ اگر وہ شوہر طلاق واقع کر رہا ہے اور وہ رد کرنا چاہے، وہ واپس کرنا چاہے تو واپس نہیں کر سکتی ہے، ایسے ہی شوہر نے آج اور کل کہا ہے تو آج کا رد کر دیا، کل کا اختیار باقی رہے گا، کل وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، معاملہ اس کے ہاتھ میں رہ سکتا ہے۔ عبارت دیکھیے، لأنها لا تملك رد الامر کمالا تملک رد الایقاع، جیسا کہ وہ رد کرنے کا مالک نہیں ہے، معاملے کو رد کرنے کا مالک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معاملے کو رد کرنے کا مالک نہیں ہے جیسا کہ واقع ایقاع کے تردید کا مالک نہیں بنا سکتی ہے۔ لیکن متن میں جو کہا ہے کہ انہا اذا اختارت نفسها اليوم لا يبقى لها الخيار في الغد، کہ جب اس نے اپنے آپ کو آج پسند کر لیا تو اس کے لیے کل آئندہ اختیار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جب شوہر کو پسند کر لے برد الامر، معاملے کو لوٹا کر کے، تو کل اس کو شوہر کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ لأن المخیر بین الشیئین لا یملک الا اختیار احدہما، اس لیے کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے 2 چیزوں کے درمیان، وہ نہیں مالک ہوتا ہے مگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا۔ سمجھیے، شوہر نے بیوی کو اختیار دیا ہے، یا تو طلاق کو اختیار کر لے یا تو مجھے اختیار کر لے۔ اگر شوہر کو اختیار کر لیتی ہے تو کل طلاق کا اختیار نہیں ہے، اور اگر طلاق کو اختیار کر لیتی ہے تو پھر شوہر کو رد کرنے کا، شوہر کو اختیار کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آج رد کر دیا تو کل بھی رد ہو جائے گا، جیسے آج شوہر کو پسند کر لیا تو کل بھی پسند ہی رہے گا۔ وجہ بتا رہے ہیں، اگر کسی آدمی کو 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو ایک ہی کو اختیار کرے گا، یا تو شوہر کو یا تو طلاق کو۔ ارے بھائی پانی پیو یا شربت پیو، دونوں میں سے ایک، اگر ایک کو لے لیا دوسرا گیا، طلاق کو اختیار کیا شوہر گیا، شوہر کو اختیار کیا طلاق گیا۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے انہ اذا قال امرک بیدک الیوم، جب شوہر نے کہا ہے تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں آج، وہ امرک بیدک غدن، اور تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کل آئندہ، انہما امران، یہ دونوں دو معاملے ہو گئے، اس وجہ سے کہ ذکر کیا ہے ہر وقت کے لیے مستقل خبر، بخلاف ما تقدم، برخلاف اس کے جو گزر چکا ہے۔ اوپر کہا امرک بیدک الیوم وغدا، اور یہاں کہہ رہے ہیں امرک بیدک الیوم، پھر کہا امرک بیدک غدن، تو یہ فرماتے ہیں دو معاملے ہو گئے، اس لیے کہ دونوں کے لیے الگ الگ خبر ہے، وہاں ایک ہی مرتبہ امرک بیدک تھا اور یہاں دو مرتبہ ہے، لہذا دو معاملے ہو گئے، اگر آج کا رد کر دیا تو کل پھر بیوی کو اختیار ملے گا، چاہے تو اپنے آپ کو طلاق دے اور چاہے تو اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ رکھے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.